بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گا گزشتہ روز جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کی جانب سے اورنگی ٹاؤن میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس جلسے کے متعلق تو کل میں تمام تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس جلسے میں جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس میں نجم زہرا ایک خاتون صحافی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں، ان کے ساتھ وہاں کے منتظمین نے جس قسم کی بدتمیزی کی وہ قابل مذمت بھی ہے، اور اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، ہر شخص کے اپنے نظریات ہیں۔ نجم زہرا صاحبہ اگر کوئی کوریج کر رہی تھی تو وہ ان کا حق تھا، اور وہ ایک طویل عرصے سے کئی سالوں سے اس فیلڈ میں موجود ہیں، تو اس قسم کی بدتمیزی جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کی قیادت کو، تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو سکیں، کیونکہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ۔ خواتین ہوں اور بچے ہوں اور بوڑھے ہوں تو ان کو بڑی بڑی جنگوں میں ان کو جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو امان میں رکھا جاتا ہے، لیکن ایک جلسے میں اس طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کی قیادت نہ صرف اس پر ایکشن لے گی، بلکہ نجم زہرا سے معذرت بھی کی جائے گی، اور ان کارکنان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی جن لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آتا ہوں گزشتہ جلسے پہ ہی، اور جلسے کی جو ایک خاص ایک گفتگو تھی وہ باقی رہ گئی تھی۔ اس گفتگو کا میں آغاز کرتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو حیدرآباد کے جو سینئر ڈپٹی کنوینر تھے جناب مصطفیٰ کمال صاحب، ان کی جو دیگر تقریر تھی اس پر تو میں نے خلاصہ آپ کو پیش کیا گزشتہ ولاگ میں، لیکن ایک انہوں نے جو پوائنٹ تھا ان کا وہ باقی رہ گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد جو ہے 18ویں ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی، اور اس ترمیم کے ذریعے جس طرح سے صوبے میں لوٹ مار کی گئی ہے اور جس طرح سے اس 18ویں ترمیم کو مس یوز کیا گیا ہے، ہم اس ترمیم کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس ترمیم کے متعلق تو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ اہل سندھ جو ہے وہ متفق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبے کے لوگ بھی متفق ہوں گے کہ اس ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس ترمیم کے ذریعے جو ہزاروں ارب روپے پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 سال میں مرکز سے لیے ہیں، اور مرکز سے لینے کے بعد ان کو شہری علاقوں پر یا دیہی علاقوں پر کہیں خرچ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تمام کے تمام مبینہ طور پر رقوم جو ہیں مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے اراکین اسمبلی جو ہے ان کی جیبوں میں گئی ہیں، اور پھر یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر منتقل ہوا، باہر جائیدادیں خریدے گئی۔ یہ سب آپ کی اور ہمارے سب کے سامنے ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی اس بات میں بڑا وزن ہے، لیکن اس جو انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے، اب میں اس کا آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ آج گفتگو کی ہے، لیکن جب 18ویں ترمیم منظور کی جا رہی تھی تو اس وقت الطاف حسین صاحب اور آصف علی زرداری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ آصف علی زرداری صاحب نے جب یہ 8ویں ترمیم کے سلسلے میں بانی متحدہ الطاف حسین سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ 18ویں ترمیم پاس کروانے جا رہے، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے جو ہیں ان کو خود مختاری ہوگی، مرکز سے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوں گے۔ بس اس حد تک انہوں نے یہ الطاف حسین صاحب کو بتایا تھا، لیکن بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے پھر اس کے جواب میں 2 قدم آگے بڑھ کر ان سے یہ کہا تھا کہ اختیارات صوبوں کو منتقل ہوں گے، بہت اچھی بات ہے،
اختیارات مرکز سے صوبوں کو منتقل ہوں گے اور صوبے خود مختار ہوں گے، لیکن یہی اختیارات پھر گراس روٹ لیول تک بھی منتقل ہونے چاہیے، مقصد بلدیاتی اداروں تک منتقل ہونے چاہیے، اور بلدیاتی اداروں میں یونین کونسل کو مضبوط ہونا چاہیے، یونین کونسل تک یہ اختیارات منتقل ہوں گے تو متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس تمام شرائط کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بالکل اختیارات گراس روٹ لیول تک منتقل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس میں اس متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کا جو ٹولہ ہے، جس میں فاروق ستار صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، اس فاروق ستار ٹولے نے الطاف حسین صاحب کو اندھیرے میں رکھا اور ان سے یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیا جا رہا ہے وہ آپ کے مشورے کے مطابق، جو آپ نے مشورہ دیا ہے یا جو آپ کا مطالبہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا کہ مرکز سے صوبوں کو اختیارات منتقل کیے جائیں گے اور صوبوں سے پھر گراس روٹ لیول تک اختیارات منتقل کیے جائیں گے، وہ قومی اسمبلی میں بل پیش کیا جا رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اس بل میں، جو بل کے سلسلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے، اس میں حصہ لے سکے۔ تو الطاف حسین صاحب نے اس صورت میں 18ویں ترمیم میں حمایت کا اعلان کیا تھا، اور جب بعد میں 18ویں ترمیم منظور ہو گئی تو پھر اس میں اختیارات جو تھے وہ گراس روٹ لیول تک منتقل نہیں کیے گئے تھے، اس بل میں، اس مسودے میں یہ شامل نہیں تھا۔ تو اس وقت فاروق ستار صاحب کی اور ان کا ٹولہ جو اس وقت بہادر آباد ٹولہ ہے، اور یہ پورا ٹولہ جو تھا اس میں 70 سے 80% وہ لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، اور صوبائی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں ایم پی ایز تھے، اور پھر سندھ اسمبلی میں سندھ حکومت کا حصہ تھے، 8 سے 9 وزیر اس وقت شامل تھے۔ تو ان تمام لوگوں نے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، کیونکہ اس وقت مبینہ طور پر تمام اراکین اسمبلی کے کچن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چلائے جا رہے تھے، اور جو شاہ خرچیاں تھیں وہ بھی ان کو جو ہے پوری طرح سے میسر تھیں۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کا، انہوں نے پیپلز پارٹی سے مل کر اس انکمپلیٹ 18ویں ترمیم کو منظور کیا تھا، جس پر ان تمام لوگوں کی سرنوشت بھی ہوئی تھی میری اطلاعات کے مطابق، اور انہیں جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے ان کو کہا گیا تھا اس حوالے سے۔ تو صورتحال یہ تھی، آج یہی لوگ اس 18ویں ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے اس وقت زر کے زور پر اس 18ویں ترمیم کو منظور کرانے میں ایک طرف تو بانی متحدہ الطاف حسین کو اندھیرے میں رکھا تھا، اور پھر دوسری طرف اس انکمپلیٹ مسودے کو جو ہے وہ منظور کرا کر اس ملک پر 18ویں ترمیم مسلط کی تھی، جس 18ویں ترمیم کے ذریعے اس سندھ کو ہزاروں ارب روپے سالانہ ملتے تھے، وہ صوبے پر خرچ نہیں کیے گئے، بلکہ یہ تمام وزراء، اراکین اسمبلی مبینہ طور پر ان لوگوں نے اس پیسے کو جس طرح سے مس یوز کیا، یہ سب کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ادارے بھی سمجھتے ہیں، ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کس نے کتنا پیسہ کہاں منتقل کیا، منی لانڈرنگ کے ذریعے کہاں کہاں وہ پیسہ گیا، اور کہاں کہاں محل بنائے گئے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ کون کون سی دنیا کی کون کون سی بینکوں میں یہ 18ویں ترمیم کا پیسہ وہاں موجود ہے۔ تو 18ویں ترمیم کی اصل کہانی یہ تھی، اور 18ویں ترمیم کے سلسلے میں جو ہیرو بننے کی کوشش کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے لوگ، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ماضی میں ان لوگوں نے 18ویں ترمیم کو غلط طریقے سے منظور کروا کر اس صوبے کی عوام پر جو مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا تھا، یا جان بوجھ کر یہ کیا گیا تھا اس وقت کی پارلیمنٹ نے، وہ قابل مذمت ہے۔ میں تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس 18ویں ترمیم کی منظوری میں ان کے جو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس 18ویں ترمیم کو منظور کرا کر اپنے نہ صرف مبینہ طور پر مفادات کو تحفظ دیا، اور سندھ کا جو اور پاکستان کا جو روپیہ تھا جس طرح سے مس یوز ہوا، اب وہ ناظرین آپ سب کے سامنے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا سندھ کی جو کرنٹ صورتحال ہے، اس میں سندھ میں ایک نیا سیاسی بھونچال
آنے والا ہے، یا تقریباً میں سمجھتا ہوں آ چکا ہے، کہ مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں زبیر احمد صاحب اور بشیر میمن صاحب، اس وقت تک تقریباً 18 کنونشن سندھ کے مختلف علاقوں میں کر چکے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے وہ کیمپ لگائے گئے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کی استقبالیہ کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے، پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی 2 جگہوں پر ٹیلی فونک خطاب کیا، سانگڑ اور حالہ میں، اور میری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے سندھ کی متعدد شخصیات بالکل تیار ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو دعوت دی جا چکی ہے، اور 21 اکتوبر کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لے آئیں گے اور ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہوگی، تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ سندھ کا دورہ کریں گی، اور اس دورے میں بہت سی جو اہم شخصیات ہیں، بھاری بھرکم شخصیات مسلم لیگ جوائن کرنے جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی تک نام جو ہیں سیاہ راز میں رکھے گئے ہیں، لیکن کچھ اطلاعات ہمیں ہیں کہ جو شخصیات جن لوگوں نے رابطے کیے ہیں، اور ایک طرف تو یہ سلسلہ ہے، پھر جو لیبر ونگ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے اس وقت سندھ میں، اور جتنے بھی کنونشن ہوئے ہیں اس میں لیبر ونگ کا بڑا کردار ہے۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کی تنظیم نو بھی جاری ہے، مسلم لیگ نون کو فعال کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں 1997 میں جب مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کی گئی تھی سندھ میں، اور تھوڑی سی توجہ دی گئی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے، تو سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، 14 ایم پی اے تھے اور کئی اراکین اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اس وقت بھی سندھ میں بڑا ویکم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس وقت اگر مسلم لیگ نون جو جس طریقے سے اپنے کارکنان کو متحرک کر رہی ہے اور جس طرح سے تنظیم سازی کی جا رہی ہے، تو آگے چل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تحریک استحکام پارٹی جو بنائی گئی ہے، استحکام کونسل پارٹی جو بنائی گئی ہے، نئی جماعت جو تحریک انصاف کے وطن سے پیدا ہوئی ہے، اس کے جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی جمعرات کے روز کراچی تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک بہت سی شخصیات کی بھی ان سے ملاقات متوقع ہے، اور ان کی بھی تنظیم سازی کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور بہت سے شخصیات جو ہیں انہیں بھی جوائن کرنے جا رہی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک طرف تو یہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنا بڑا فعال کردار ادا کرنے جا رہی ہیں سندھ میں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد نے بھی اپنے جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ 90 وہ اس وقت جس پر پابندی عائد ہے الطاف حسین صاحب پر، تحریر اور تقریر پر، ان کے کارکنان پر، جب تک متحدہ قومی موومنٹ 90 کو اجازت نہیں مل جاتی سیاست کی اور تحریر اور تقریر کی، الطاف حسین کو جب تک اجازت نہیں مل جاتی سیاست کی، اس وقت تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی اتحاد بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ میری اطلاعات کے مطابق جو لوگ بہادر آباد پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ ان 2 جلسوں سے اندازہ لگا لیں جو گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن میں ہوا، یا پھر اس سے قبل جو ملیر میں جو جلسہ منعقد کیا گیا، ان جلسوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی طاقت، قوت اور ان کا جو پاور شو آپ کہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن پھر میں ایک مرتبہ یہ کہوں گا کہ الطاف حسین کے بغیر سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی اتحاد کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور اگر الطاف حسین کو مائنس کر کے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر ممکن ہے کہ آصف علی زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ 90 کے کارکنان مل کر پھر ایک بہت بڑا اتحاد بن سکتا ہے، اور پھر جو اتحاد بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف، وہ پھر کیا کہتے ہیں ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔
کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنا خیال بھی رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔